ایک اور کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے بھی رجوع ہوتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جناب۔ جی میرا سوال یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ شہد کھا رہے تو شہد کو حرام بولے تھے کہتے، تو اللہ نے وحی نازل کیا کہ اے نبی تم حلال کو حرام نہیں کر سکتے، حرام کو حلال نہیں کر سکتے، کیا اس طرح کی بات یہ صحیح ہے؟ آپ کے سوالات معلومات کی کمی کا نتیجہ ہے، بہرحال ہم گفتگو کریں گے اس موضوع پر بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، پہلی بات تو آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا بابرکت کلام ہے، اور اس میں رب کریم نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام سے براہ راست مخاطبت فرمائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب سے جیسے چاہے تخاطب فرمائے۔ وہ رب اور حبیب کریم علیہ السلام کے درمیان راز و نیاز کی باتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب کریم علیہ السلام کو بے انتہا عظمتیں اور رفعتیں عطا فرمائی ہے، اور ہمیں نبی کریم علیہ السلام کی ذات گرامی پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ آپ کی غیر معمولی تعظیم و تکریم کرنے کا حکم فرمایا۔ سورہ فتح میں ارشاد ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، تاکہ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کی بے انتہا تعظیم کرو، غیر معمولی ادب بجا لاؤ۔ اللہ نے تکریم و تعظیم کا حکم فرمایا۔ اب جس واقعے کے سلسلے میں آپ کو مغالطہ ہوا ہے کہ جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حلال یا حرام کرنے کا نبی آپ کو اختیار نہیں ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ واقعہ اپنی جگہ برحق ہے، لیکن واقعیت حق واقعہ ہے، مگر اس سے کیا کیا گیا؟ اریدہ بہل باطل، باطل معنی مراد لے لیا گیا ہے۔ واقعہ اپنی جگہ برحق ہے کہ شہد کا واقعہ پیش آیا، اس سلسلے میں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک سے نہایت ہی محبت بھرے انداز میں خطاب بھی فرمایا، مگر حلال و حرام کرنے کا نبی کریم علیہ السلام کو اختیار نہیں ہے، یہ نتیجہ اخذ کرنا یہ انتہائی غلط فہمی ہے، قرآن کریم سے دوری کا نتیجہ ہے۔ آپ اٹھائیے 90 پارے میں، یہ واقعہ 28ویں پارے میں ہے جس کے سلسلے میں آپ نے دریافت کیا، مگر اس سے جو نتیجہ اخذ کیا وہ غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 90 پارے میں رسول کریم علیہ السلام کی شانوں کا ذکر کیا تو فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، کہ یہ نبی کریم علیہ السلام وہ ہیں، اور صفات بیان کیا، اس کے بعد فرمایا اسی تسلسل میں کہ ویحل لہم الطیبات، اللہ کے بندوں کے لیے آپ پاکیزہ چیزوں کو حلال کر دیتے ہیں، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِث، اور ان پر گندی چیزوں کو حرام قرار دے دیتے ہیں۔ براہ راست اللہ نے صیغہ مضارع کا استعمال کیا اور ضمیر کا مرجع حبیب کریم علیہ السلام کی ذات کو قرار دیا۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، آپ پاکیزہ چیزوں کو امت کے لیے حلال کر دیتے ہیں، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِث، اور گندی چیزوں کو حرام فرما دیتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے 10ویں پارے میں فرمایا سورہ توبہ میں قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو نہیں مانتے اور آخرت پر یقین جو نہیں رکھتے ان سے مقابلہ کرو کا حکم دیا، اور کن سے مقابلہ کرو؟ فرمایا ان سے ولا یحرمون، جو حرام نہیں قرار دیتے، حرام نہیں سمجھتے کس چیز کو؟ ما حرم اللہ ورسولہ، اس کو حرام نہیں مانتے جس کو اللہ نے حرام قرار دیا اور اس کے رسول نے جس کو حرام قرار دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کرنے کا بھی اور حرام قرار دینے کا بھی اپنے نبی کریم علیہ السلام کے وصف کے طور پر تذکرہ فرمایا ہے، صفت کے طور پر ذکر کیا۔ یہ بات تو سارے مسلمان جانتے ہیں کہ کتا حرام ہے، یا بات سارے مسلمان جانتے ہیں کہ شیر حرام ہے۔ مجھے بتاؤ قرآن کریم میں کہاں اللہ نے فرمایا کہ شیر حرام ہے، چیتا ببر حرام ہے؟ قرآن کریم میں کہیں ہے؟ بندر حرام ہے قرآن میں کہیں ہے؟ پورے قرآن میں پڑھو تو کہیں نہیں ملے گا یہ حرام ہے۔ تو کیا بندر کھاؤ گے؟ کیا کتے کا گوشت کھاؤ گے؟ کیا شیر اور ببر کا گوشت کھاؤ گے؟ نہیں، اس کی حرمت کا ذکر قرآن میں نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو اختیار دیا، حبیب کریم علیہ السلام نے ان کو حرام قرار دے دیا اور فرمایا کہ ہر کوشلی والے درندے کا کھانا تمہارے لیے حرام ہے، منع ہے، جائز نہیں ہے۔ تو اختیار نہیں ہے سمجھنا یہ غلط فہمی ہے۔ اللہ نے بہت سی چیزوں کا ذکر حلت و حرمت کے باب میں تفصیلاً ذکر نہیں فرمایا، نبی رحمت علیہ السلام کو تشریعی اختیارات دیے، اور وہ رسول کریم علیہ السلام خدا کے دیے ہوئے ان اختیارات کے تحت بہت سی پاکیزہ چیزوں کو آپ نے جائز قرار دیا امت کے لیے، اور خبائث اور گندی چیزوں کو امت کے لیے ناجائز و حرام قرار دیا۔ ہمارے کالر کی آنکھیں کھل گئی ہوں گی، اور ان کی بھی جنہوں نے کالر کے ذریعے یہ بات کہلوائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سے متعلق اس طرح کی جرأت انتہائی معیوب بات ہے، ہمیشہ پیش نظر رہنی چاہیے۔